وبرکاتہ۔ تمام سامعین کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ آج مورخہ 22 رمضان 1441 ہجری ترجمہ خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف فضیلت الشیخ علی بن عبد الرحمن حذیفی حافظہ اللہ، براہ راست ترجمہ حافظ محمد اقبال راشد۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ارض و سما کا پروردگار، جس کے ہاتھ میں تمام خیر و بلائی، گناہوں کا بخشنے والا اور سوء و مکروہ کا ٹالنے والا ہے۔ میں اپنے رب کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں، اس کی جانی اور انجانی ان تمام نعمتوں پر جن کو اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور وہی فضل و احسان والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو مجیب الدعوات ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور معجزات سے تائید یافتہ جنات کی طرف دعوت دینے والے رسول ہیں۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد اور آپ کی آل اور نیک اعمال میں مقابلہ کرنے والے آپ کے صحابہ پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ کی رضا جوئی سے اس کا تقرب حاصل کرتے ہوئے اور محرمات کو چھوڑ کر اس کے غیظ و غضب سے دور رہتے ہوئے اس کا تقوی اختیار کرو۔ اے مسلمانوں، اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ نے تم پر خیر و برکت کے دروازے کھول دیے اور قسم قسم کی نیکیوں کا تم پر احسان کیا، اور محرمات و مکروہات سے تم کو محفوظ فرما دیا۔ اور جو اجر و ثواب تمہارے پروردگار نے تمہارے مرنے کے بعد کے لیے ذخیرہ کیا ہے، وہ مومنوں کی اصل خوشی اور ایسی خیر و بلائی ہے جس کے حصول کے لیے مقابلے ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام و رحمت پر خوش ہونا چاہیے جو اس سے کئی درجے بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ سو پے در پے نیکیاں کرتے جاؤ، اور اس مہینے کے آخر میں نیکیوں کے حصول کی کوشش میں شدت اور اصلاح اعمال میں مزید اضافہ کر دو، اور ان معاصی و گناہ سے بہت دور ہو جاؤ جو نیکیوں کے زوال یا نقصان کا باعث ہیں۔ التي تبطل الأعمال الصالحات أو تنقص ثوابها ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایماندارو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ہمارے ہمارے رحمان و رحیم پروردگار نے ہمارے لیے نیک اعمال و فضائل کے کئی باب مشروع قرار دیے ہیں تاکہ ہم زندگی کی اس مہلت میں خوب خیر و بھلائی جمع کر لیں۔ نہ جانے کس نیکی کی قبولیت پر اللہ تجھے ہولناکیوں سے بچا لے۔ فما تدري أي عمل يقبل ينجيك الله به۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدے کرو اور اپنے رب کی عبادت اور خیر و بھلائی کے کام خوب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ سمجھو، خواہ اپنے بھائی کو مسکرا کر خندہ پیشانی سے ہی کیوں نہ ملو۔ مسلم شریف۔ سو جو کامیابی و کامرانی اور سدا بہار نعمتوں والی سدا سلامت زندگی چاہتا ہو، اسے ان عظیم دنوں اور بابرکت راتوں میں خوب نیکیاں کمانا چاہیے، اور یاد رکھو کہ گزرا ہوا وقت کبھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور یہ بابرکت گھڑیاں نیکیوں کا سیزن اور نیک خواہشات کے حصول کا وقت ہے۔
الخيرات من الآمال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 چیزوں سے پہلے پہل نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کر لو. کیا تم سب کچھ بلا دینے والی فقیری یا سرکش بنا دینے والی تونگری یا مفسد بیماری یا بے عقل کر دینے والی پیری یا بالکل آنے کو تیار موت کے منتظر ہو یا دجال کے منتظر ہو تو یہ پوشیدہ انتہائی گندی چیز کا انتظار ہے یا قیامت کے منتظر ہو جو انتہائی ہولناک اور کڑوی ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن ہے. اے مسلمانوں تم موسم برکات کے آخری عشرے میں ہو جبکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہی ہوتا ہے. أنتم معشر المسلمين في العشر الأواخر من موسم اور لیلۃ القدر ان 10 راتوں میں بدل بدل کر آتی ہے اور جس کو اس رات کا قیام نصیب ہو گیا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بحالت ایمان اجر و ثواب کی امید سے لیلۃ القدر کا قیام کر لیا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. بخاری و مسلم. اور لیلۃ القدر کی خیر و برکت سے ہر مسلمان فیض یاب ہوتا ہے اور اس ایک رات کی عبادت ان 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو. اور یہ رات اس امت کے لیے خاص ہے جو اللہ کا خاص فضل ہے. وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے کیونکہ اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. اے مسلمانوں امت سے اس مصیبت و پریشانی کے رفع دفع کی خوب دعائیں کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت مہینے میں قبولیت دعا کا تم سے وعدہ کر رکھا ہے تو تم اس کے لیے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرو کیونکہ بلا شبہ یہ قبولیت کے اسباب میں سے ہے. چنانچہ تم اللہ رب رحیم کے سامنے اس التجا کے ساتھ ڈٹ جاؤ کہ وہ اس وبا کو اس ملک سے بالخصوص اور تمام اسلامی ممالک سے بالعموم رفع دفع کر دے اور یہ کہ وہ اللہ کے بندوں سے اسے ٹال دے کیونکہ پروردگار تو ہر چیز پر قادر ہے جبکہ بشر سب کے سب ضعیف کمزور بے بس اور اپنے نفع و نقصان کے مالک تک نہیں ہیں. لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. ارشاد باری تعالیٰ انسان کو نہایت ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے سے دعائیں کرو کیونکہ وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند فرمائے. اسی پر اکتفا کرتے ہوئے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے تمام گناہوں کی اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار بڑا مہربان نہایت رحم والا اور زبردست حکیم ہے. ہم پر بے بہا نعمتوں کے عام کرنے اور ہم سے مصائب و انتقام کو دور رکھنے پر میں اپنے رب کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو انتہائی بلند و بالا اور عظیم ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور کریم الاخلاق رسول ہیں. اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد پر اور آپ کی آل اور آپ کے ان صحابہ پر جو دین قویم کے مددگار ہیں درود و سلام اور برکتیں نازل فرما. حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے کبا حق ہو ڈرو اور اسلام کے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لو. اے مسلمانوں تمہارے پروردگار نے تمہیں اپنی اس کریمانہ آواز سے بلایا اور فرمایا اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے خالص سچی توبہ کرو. قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں
दाएं दौड़ रहा होगा। इरशाद बारी ताला है, मोमिनो तुम सब मिलकर अल्लाह के सामने तौबा इस्तगफार करो ताकि तुम कामयाब कामरान हो जाओ। और याद रखो कि इन संगीन हालात में तुम तौबा का तुम्हें तौबा का मौका देकर अल्लाह ने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदों के तौबा करने पर तुम्हारे किसी एक ऐसे शख्स से भी ज्यादा खुश होता है जिसकी सवारी बेआबो गया जंगल में गुम हो जाए और वो तलाश से थक हार कर एक दरख्त के नीचे के साए में सो जाए। और जब वो बेदार होता है तो अचानक देखता है कि उसकी सवारी उसके पास खड़ी है और वो उसकी लगाम पकड़ कर कहते हैं, ऐ अल्लाह तू मेरा रब और मैं तेरा बंदा, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। वो शिद्दत फरा से अल्फाज भी गलत बोलता है। इसे मुस्लिम ने हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हदीस से रिवायत किया है। तो तौबा के मुखालिफ अमाल से तौबा तोड़ने से बचो और शहर कुरान में बकसरत कुरान पढ़ो जो रूह की ग़िज़ा है और दिल भी सबसे ज्यादा इसी से फैज़याब होते हैं। और ये कुरान ही ज़िक्र हकीम, हादिये सिराते मुस्तकीम और लोगों के इख्तिलाफ के माबैन सच्चा फैसला है। अल्लाह के बंदो, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते, ईमान वालों पर एक बार दुरूद भेजा अल्लाह उसके एवज उसको 10 नगद इनाम रहमतों के अता फरमाते हैं। तमाम सामीन किराम की खिदमत में गुजारिश है कि वो फजीलत शेख की दुआ के साथ शरीक हों और आमीन कहें। वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद वसल्लिम तस्लीमन कसीरा। اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين. اللهم وارض عن التابعين الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم واجعلنا معهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك وفضلك يا أكرم الأكرمين يا ذا الجود العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين يا رب العالمين. اللهم اكف البشرية شرارهم وأعداءهم يا رب العالمين الذين أنت أعلم بهم. اللهم اكف البشرية شرارهم وأعداءهم الذين يا رب العالمين يريدون لهم الشر يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام واخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه وشياطين الإنس والجن يا رب العالمين وأتباعه وأوليائه إنك على كل شيء قدير. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم أعذ المسلمين من شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين يا رب العالمين ونفس كرباتهم. اللهم ارفع المسلمين البلاء والشدة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اكس عاريهم. اللهم اغن فقيرهم. اللهم تول أمورهم إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم احفظ جنودنا. اللهم احفظ جنودنا واحفظ حدودنا يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلادنا هذا الوباء وهذه الجائحة
اللهم إنا نسألك أن ترفعه يا رب العالمين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم من توفي به فاجعله له شهادة، ومن أصيب به اللهم يا ذا الجلال والإكرام عجل له الشفاء، إنك على كل شيء قدير، أنت أرحم الراحمين. اللهم ارفع هذا الوباء عن بلادنا، اللهم ارفع هذا الوباء عن بلادنا، اللهم ارفعه عن بلادنا وعن بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفعه عن عبادك، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم العظيم وبكلماتك التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم، وبصفاتك العلى، من شر ما خلق ربي وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير الرحمن. اللهم ادفع عنا الغلاء، اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعذنا من مضلات الفتن يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك واعنه على كل خير. اللهم وفقه للرأي السديد والعمل الرشيد، وانصر به دينك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم اجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم اعنه على كل خير، اللهم وفقه للرأي السديد والعمل الرشيد، وانصر به الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغيثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا عاجلا غير آجل يا رب العالمين، تغيث به البلاد والعباد وتجعله يا رب العالمين رحمة وخيرا. اللهم إنا نسألك سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى بنا عن فضلك. اللهم لا تحرمنا من خير في يديك بسبب منا أو بسبب من غيرنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا والمسلمين في دينك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وفضله وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.